بہت بہت شکریہ. بہت اعزاز کی بات ہے اپنے دوست اور پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں، اور ہماری بہت اچھی گفتگو ہونے جا رہی ہے بہت سی چیزوں کے متعلق، بشمول طالبان، افغانستان اور بہت سی اور چیزیں اور تجارت، اور میرے خیال یہ سب سے اہم ہے. ہم پاکستان سے تجارت کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بہت کم تجارت کر رہے ہیں اور یہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ایسا ہی ہم، اور میرا خیال ہے ہم اسے بڑی بآسانی بڑھا سکتے ہیں. ہم 2 گنا 3 گنا 4 گنا بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ زبردست مصنوعات بناتے ہیں اور ہم بھی. اور مجھے حیرانی ہوئی جب میں نے پچھلے سال، اس سے پچھلے کئی سال کے اعداد و شمار دیکھے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت تو کچھ بھی بڑی نہیں، جبکہ کئی گنا ہو سکتی تھی. تو ہم تجارت کے متعلق بات کریں گے اور دوسرے امور پر بھی، اور باعث سعادت ہے آپ کے ساتھ ہونا. بہت شکریہ. میں پرمسرت ہوں آپ سے بلا شبہ افغانستان کے متعلق بات کرنے پر جناب صدر، جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ افغانستان میں استحکام کا مطلب ہے پاکستان میں استحکام. اس کے علاوہ ہم اپنے تینوں ہمسایوں کے متعلق بات کرنا چاہیں گے: افغانستان، بھارت، کشمیر اور بلا شبہ ایران. ہم حالات پر بات کریں گے کیونکہ تینوں ہمسائے ہیں پاکستان کے. ایران بہت دوستانہ ہمسایہ ہے، یعنی کہ پہلے ہی بہت مسائل ہیں اور اوپر سے جناب صدر، وزیر اعظم صاحب سے اپنی آخری ملاقات میں آپ نے پاکستان اور بھارت کے مابین ثالثی کی پیشکش کی تھی، مگر اس وقت سے اب تک حالات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں اور بھارت مسلسل ثالثی کو ٹھکرا رہا ہے. تو آپ کا کیا موقف؟ پیشکش ہمیشہ تیار ہے. اگر میں مدد کر سکا تو ضرور کروں گا، اور یہ ان دونوں حضرات پر منحصر ہے. ایک کے بغیر دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ثالثی ہو یا فیصلہ ہو. مگر یقینی طور پر میں مدد کے لیے تیار ہوں اگر یہ دونوں چاہیں تو. اگر پاکستان کہے اور بھارت چاہے کہ میں کروں گا. یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، مگر اگر دونوں چاہیں تو میں تیار ہوں کرنے کے لیے. پھر پر اپنے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین آمادہ ہیں، جبکہ ایک فریق جہاریت پسند ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، نہ ماننے والا ہے، مطلب کہ کشمیر کو اپنے حدود میں شامل کرنے والا ہے؟ ایسے رپورٹر کو میں پسند کروں گا، مجھے رپورٹر پسند ہے. آپ کیا ان کی ٹیم کے ممبر ہیں یا؟ میں اس ٹیم کا ممبر نہیں. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت صحیح سوال یا بیان کہہ لیں. اب مجھے ذرا ایک جملے میں سمیٹنے دیں جو آپ نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس دونوں فریقین ہونے چاہیے جو اتفاق کرتے ہوں، اور کسی بات پر بھارت بھی قریب آ سکتا ہے. میرا کافی اچھا تعلق ہے وزیر اعظم مودی سے، میرا بہت اچھا تعلق ہے وزیر اعظم خان سے، اور اگر کسی بھی وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ نکات ایسے ہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے میں بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ کیا ہے، یقین کریں میں کبھی ناکام نہیں ہوا بطور قاضی کے. بڑے بڑے مجھے تنازعات حل کروانے کے لیے کہا گیا دوستوں کی طرف سے، اور میں نے کامیابی سے وہ حل کیے ہیں. اگر میری ایسی مدد کی ضرورت ہوئی، آپ کو تو پتہ ہے، مجھے بتائیں، مگر آپ کو دوسری طرف کی بھی رضامندی لینی ہوگی. سر، جازیب علی ایئروائے پاکستان سے. جناب، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمیں ایک ایماندار قیادت دیکھنے کو ملی امریکہ میں. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایمانداری آئی ہے. پہلے بہت سی بے ایمانی رہی، انہوں نے پاکستان کو بہت برے طریقے سے رکھا. میرے عہدے پر فائز لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بہت برے چلے یہ لوگ، اور میرا خیال ہے پاکستان نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے ساتھ. شاید کوئی وجہ تھی، اصل میں وجہ تھی. میں اعتماد کرتا ہوں پاکستان پہ، مگر مجھ سے پہلے آنے والے نہیں کرتے تھے، اور انہیں نہیں پتہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان میں ایک مسئلہ تھا. آپ کو پتہ کیا، میں اس صاحب پہ اعتماد کرتا ہوں، میں پاکستان پہ اعتماد کرتا ہوں. میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں جو نیو یارک میں رہتے ہیں، سمجھدار، عظیم مباحثے والے. آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو، انہیں آپ دنیا کے ماہر مذاکرات کرنے والے ہی پائیں گے.
اور یہ سب چل سکتا ہے اگر میں مدد کر سکا تو میں چاہوں گا مدد کرنا، مگر میرا نہیں خیال آپ کو ایسا صدر دیکھنے ملا ہو جو ایسے محسوس کرے جیسے میں کرتا ہوں پاکستان کی طرف مثبت انداز میں۔ میرا نہیں خیال آپ کو ملا ہو۔ میں نے ماضی کو دیکھا اور یہ غور کیا کہ تعلق کہاں تھا، مگر بھارت سے بھی میرا کافی اچھا تعلق ہے، میرا دونوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، لہٰذا اگر یہ احساس کو جو دونوں کے لیے اسے بروئے کار لانے کا فیصلہ کریں تو میں خیال ہے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ جناب کل آپ کی مودی سے ملاقات ہوئی، اس نے الزام لگایا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ آپ اس کے بیان کی تائید کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان نے بہت سے دہشت گرد پیدا کیے ہیں۔ میں زیادہ ایران کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میرا مطلب اگر ایران کی طرف دیکھیں تو واقعی دہشت گردی کی ریاست ہے، اور میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے نمبر 1 ریاست ہے دنیا میں، اور ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ ان چیزوں سے مبرہ تھا، وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، بہت خراب چل رہا تھا، اور اب ایران بہت غلط چل رہا تھا۔ ایران ایک مختلف تھا جب میں نے عہدہ سنبھالا، جب میں امریکہ کا صدر بنا۔ ایران پورے مشرق وسطیٰ کے لیے اصل خطرہ، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر، تو آسان لفظوں میں کہوں کہ اب انہیں بہت بہت مشکلات ہے اب۔ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے بہتری لایا ہے، خاص کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کافی پیش رفت کی ہے، اور ان کی قیادت میں ایک عظیم لیڈر ہے۔ میرا خیال ہے یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پیش رفت کرنا ہے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں، دوسرا راستہ صرف موت، افراتفری اور غربت کی طرف دھکیلے گا، اور اس کو سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب، سمجھتے ہیں اسے۔ کیا آپ کو تشویش ہے انسانی حقوق کی پامالی پر کشمیر میں؟ کس کے متعلق؟ انسانی حقوق کی پامالی پر؟ بالکل، میں ہر چیز صحیح چلتی دیکھنا چاہتا ہوں، میں رحم دل بننا چاہتا ہوں، میں ہر شخص کو اچھے سلوک کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑے ممالک جنگ لڑی ہوئی جنہوں نے اور جو لڑ رہے ہیں، میرا مطلب میں ایک بڑا جارحانہ جملہ سنا کل، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، میں وہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا مجھے سننا پڑے گا، اور مجھے کافی جارحانہ بیان سننے کو ملا جو بھارت کی جانب سے کیا گیا، ان کے وزیر اعظم کی طرف سے، اور میں کہوں گا اس بیان کو مگر خیر مقدم کیا گیا وہاں کمرے میں، وہ بڑا کمرہ تھا، وہاں 59,000 لوگ تھے، مگر وہ بہت جارحانہ بیان تھا، اور مجھے امید ہے کہ اکٹھے ہوں گے، بھارت اور پاکستان کچھ ایسا کریں گے جو سمجھدارانہ ہو اور دونوں کے لیے اچھا ہو، اور مجھے امید ہے ہمیشہ کوئی حل ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے اس کا کوئی حل ہوگا۔ حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ آپ نے پہلے ایک سوال پوچھ لیا، اب جلدی سے 1 سیکنڈ کا ایک سوال۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ کشمیری ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں پچھلے 50 دنوں سے۔ اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کشمیر میں، اور 50 دنوں سے محصور ہیں، نہ کوئی انٹرنیٹ نہ خوراک، تو آپ کشمیریوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ ایسے رپورٹرز کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ بندہ کمال ہے۔ جی انتظار کریں، وہ بات کر رہے ہیں، امریکی کو بات کرنے دیں۔ شکریہ جناب۔ کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں دوبارہ، اور کیا آپ پاکستان لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت مددگار ہو سکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ مدد ہو، مگر ہم نے طالبان کو پہلے سے کہیں زیادہ مارا ہے اب، میرا خیال ہے ہم وہاں 19 سال سے ہیں وہاں، اور یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، اور جب انہوں نے 12 افراد کا قتل کیا جس میں سے ایک امریکی فوجی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور ایک اقوام متحدہ کا فوجی تھا، اس نیت کے ساتھ کہ تھوڑا طاقت کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوں گے، در حقیقت کمزوری کے ساتھ آئے، اور میں نے ہر چیز ملتوی کر دی۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں نے ایسا مارا ہے جتنا کبھی نہیں مارا گیا۔ آپ کب سمجھتے ہیں دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب بڑے مددگار رہے ہیں، اور یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اچھا ہے۔ سوال پاکستان پر ہے جناب وزیر اعظم، کیا آپ امریکی صدر کے سامنے کشمیر کا مسئلہ، اس پہ کرفیو، حصار اور ظلم کا مسئلہ ان کے سامنے اٹھانا پسند کریں گے؟ جناب صدر، میں اسے ذاتی طور پر اجاگر کرنا چاہتا تھا، مگر کہنا لازم ہے کہ 50 دنوں سے 80 لاکھ کشمیری 9 لاکھ فوجیوں کے ہاتھوں محصور ہیں، اور یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اگر آپ نے مودی سے اب ملنا ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ کم از کم یہ فوجی حصار ختم کروائیں، میرا مطلب یہ بہت بڑا انسانی حقوق کا بحران ہے۔ جی ہاں، ہم اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، امریکی صدر سے کشمیر کے متعلق آپ کی کیا میری توقعات صدر ٹرمپ
دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سربراہ ہیں اور دنیا کے طاقتور ترین ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میرا مطلب آپ بڑی رحم دلی کے ساتھ اس میں ثالثی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں مطلب پہلے بھارت اور پاکستان اس ثالثی پہ رضامند ہوں، مگر بدقسمتی سے بھارت ہم سے بات چیت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بحران کا آغاز ہے۔ میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ بحران بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ بات چیت کرنا چاہیں گے بعد میں، مگر امریکہ کی حیثیت دیکھتے ہوئے کہ یہ سب سے طاقتور ملک ہے، یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو اثر انداز کر سکتا ہے، اس کی آواز ہے، تو ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اٹھتے شعلوں کو بجھائے۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیں میری نظر میں عزت ہے آپ کے وزیر اعظم کی، میں یہ کہوں گا بہت سے ملک مجھ سے ملنا چاہتے تھے، یعنی امریکہ سے، اس بہت چھوٹے 3 دن کے عرصے میں، اور ہم ان میں سے بہت سوں سے نہیں مل سکے۔ ایک ملک جس سے میں ملنا چاہتا تھا وہ پاکستان تھا، اور آپ کا وزیر اعظم، اور یہ اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ یہاں ہونا، اور میرا خیال ہے اب آپ کو ہمیں بات شروع کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ شکریہ، مگر میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا، آپ کی پریس میں بڑا جذبہ ہے، اپنوں مجھے نظر نہیں آتا، ہمارے ہمیشہ اپنے ملک کو خراب کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور آپ کی پریس کے کیس میں یہ واقعی کچھ مثبت دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کے پاس عظیم لیڈر ہیں، اور یہ اچھے انسان ہیں، یہ اچھے شخص ہیں، ایک زبردست کھلاڑی تھے، یہ چیز اتنی کام کی تو نہیں لیکن کافی اچھی ہے۔ آپ بھی عظیم لیڈر ہیں جناب، شکریہ بہت بہت، اپنا خیال رکھیں، شکریہ، سب کا شکریہ۔